لغاری صاحب کی وزڈم ہم سے تو زیادہ ہی ہے۔ لغاری صاحب، یہ جو سمیع صاحب والا معاملہ ہے، اس کی کوئی آپ کو ایف آئی اے کی کوئی حکمت سمجھ آئی کہ کیا سوچ کر یہ کیا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کو روک دیا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کیسے آپ کسی کی گرفتاری کی طرف جا سکتے ہیں؟ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ نہ کوئی تفتیش ہوئی، نہ کوئی اس بارے میں انکوائری، نہ کوئی انویسٹیگیشن، کچھ بھی نہیں، بس براہ راست یعنی ایسے جیسے آپ نے سزا ہی سنا دی ہے۔ عدالت بھی خود بن گئے ہیں، جی انٹرپول سے رابطہ ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اب عدالت نے ان کو گرفتاری سے بھی روک دیا ہے کہ 16 تک ان کو سمیع صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے کچھ پتہ نہیں کسی نے کوئی انتقام لینا ہے، یا پہلے سوچ لیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے، اب وہ خالی جگہ پر کریں والی بات تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں، اس طرح کے انویسٹیگیٹنگ ادارے، یہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ کیا ہمارے بعض اینکر بھی ایسا کرتے ہیں کہ فرد جرم عائد کرتے ہیں اور اس کے بعد پروسیکیوشن کرتے ہیں، اس کے بعد جو وکیل بن جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جج بن جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں، فیصلے کے بعد وہ کرتے ہیں کہ فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرو، یہ ہم نے فیصلہ دے دیا، ایگزیکیوٹ کرو۔ یہی کیا ایف آئی اے نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کیا، اپنے طور پر فرد جرم لگائے، اپنے طور پر جو ہے وہ جا کر پروسیکیوشن کیا، اپنے طور پر ٹرائل کیا، اپنے طور پر جج بن گیا، اور اپنے طور پر فیصلہ بھی دے دیا۔ چلا ہم انٹرپول جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ بھئی کس حماقت کی کس دور میں رہتے ہیں؟ یہ ایسا تاریک دور ہم نے نہیں سنا تھا کہ جناب ایسے ایک صحافی جو آپ کے اس وقت ملک میں نہیں ہیں، اگر ملک میں ہوں بھی تو خیال ہے آپ کو ہم کھلا ہاتھ دیتے کہ جناب جائیں آپ گرفتار کریں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سمیع صاحب، اور سمیع صاحب کو آپ گرفتار کرنے چل جائیں۔ بھئی یہ حماقت کی پرلے درجے کی مثال ہے، اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو کل بھی مثالیں دی تھیں اور پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے کرتے رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے اب تک فرق معلوم نہیں ہے کہ ریوالور اور پستول میں کیا فرق ہے، مجھے واقعی نہیں معلوم ہے۔ اور مجھ سے میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے 2 بندے قتل کر دیے اور پولیس افسر قتل کر دیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی سے شریفوں کا اقتدار ہوتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور شریف اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا مجھ پر جو ہے وہ توہین عدالت کا مجھ پر کیس چلایا گیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، پاکستان سے بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، میرے اوپر ایک کمزور سے ایک عام سی آواز کے ایک چھوٹے سے آدمی کے خلاف یہ چلے گئے کہ جناب یہ بغاوت، ملک کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس مواد کیا تھا، ان کو اس سے پرواہ نہیں تھی، کیس کرنا تھا، کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی اس کی گردن پتلی ہے، اس کو ہم پھنسا لیتے ہیں۔ میں نے پھر ڈی آئی جی کو فون کر کے، تو اس وقت کے تھے، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا بھائی صاحب یہ بتائیں مجھے گرفتاری کہاں دینی ہے؟ میں اس وقت پریس کلب میں موجود ہوں، میں اپنے دفتر چلے جاؤں، وہاں سے گرفتار کریں گے، پریس کلب سے گرفتار کریں گے، آپ کے دفتر سے گرفتار کریں گے، میں آپ کے آفس آ رہا ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں سے گرفتاری دوں؟ تو یہ صورتحال جو ہے اس ملک میں صحافت کے ساتھ رہی ہے۔ پھر کیا ہو، یا جو قیامت ٹوٹی تھی بول کے اوپر، وہ بھی ان لوگوں کے دور میں ٹوٹی تھی، اور انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک ادارے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے قیامت کو بھگتا ہے۔ ہماری جو وہ ٹیم تھی اس نے بھگتا، ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے بھگتا، اور ہمیں پتا ہے کہ جیلیں کیا ہوتی ہیں، زندان کیا ہوتے ہیں، جیلوں کی سختیاں کیا ہوتی ہیں، موسم کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کی کھولیوں میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے بھائی، ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ سمیع صاحب ڈر جائیں گے، اور یہ بہادر جو ہیں، جرأت مند جو ہیں، یہ آگے بڑھ کر لغاری صاحب آپ کی بڑی بھرپور مضبوط آواز ہے، اور آپ جیسے جب ہمارے سینئر ہیں تو اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اب نور العارفین، جو عدالت میں دیکھیے سوال ہوتا ہے، عدالت کے سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ سمیع ابراہیم نے کہا کیا تھا۔ اب جو نوٹس ہے اس میں کہا کہ جی بدنام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یعنی کوئی بتایا نہیں کہ اصل میں جملے کیا تھے، کیا تھا۔ اور پھر راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ جی یہی تو معلوم نہیں کہ الزام ہے کیا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ اب سوال کرنا جرم بن چکا ہے۔ چلیں سیاستدانوں سے سوال، کسی ادارے کے سربراہ سے سوال، کیا سوال بھی نہیں اب ہو سکتے اس ملک میں؟ نہیں، سوال تو دیکھیں کس حکومت کو اچھا لگتا ہے۔ ابھی لغاری صاحب نے جو کہا وہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ شریفوں کے دور میں یہ ہوا۔ پچھلی مرتبہ بول پر جو لشکر کشی جس کی بات ابھی ہو رہی تھی، یہ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی، کیا لوگ نہیں جانتے؟
ایک اور مرتبہ پھر اب یہ دیکھنا ہے شہباز شریف کو کہ یہ ان کی ناک کے نیچے سے کون اتنا انمول رتن ہے کہ جو ان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کی حکومت کو کا سلسلہ اس کا دورانیہ جو ہے مختصر کرنے کے لیے ان کی ناک کے نیچے گل کھلا رہا ہے۔ میرے اپنے پروگرام میں ایک سینیٹر صاحب سے نواز لیگ کے میں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کی حکومتوں کی ایک تاریخ ہے، جب آپ آتے ہیں تو پھر چڑھائی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو مثال دی مریم اورنگزیب صاحبہ کی، جن کی ذاتی فرمائش پر میں جب سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے آف ایئر کیا گیا، صرف اس لیے کہ میرے پروگرام کی کچھ لائنز جو اپر بینڈ اور لوور بینڈ میں چلتی ہیں میں خود لکھتا ہوں اس کو، تو وہ ان کو ناگوار گزرے تھے۔ انہوں نے میرے مالکان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے ہوئے فوراً مجھے آف ایئر کروا دیا۔ پھر اسی ایک دور میں خاص طور پہ جب یہ یک طرفہ دوستی انڈیا سے کروا رہے تھے نواز شریف صاحب، اس ایک دور میں سوال پوچھنے کے جرم میں باقاعدہ مجھے میرے ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر پروگرامز، HR ڈائریکٹر، میرا CEO، میرا چیف آپریٹنگ آفیسر، CEO سب سامنے بیٹھ کر کے اور مجھ سے استفسار فرماتے رہے گھنٹوں کہ میں پاکستان کی یا بیرون ملک کی کون سی ایجنسی کے پیرول پہ ہوں، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ میں بسوں میں سفر کیا کرتا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔